بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و حیات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ منافقین کی جانب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی جانے والی تہمت اور اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی برت کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی سیرت بھی ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہر مسلمان اور خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا اور صدیقہ ام المومنین اور حمیرہ کے القاب سے آپ نے شہرت پائی۔ 8ویں پشت میں آپ کا نسب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھی اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ عائشہ کے معنی ہے خوشحال اور صاحب اقبال۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور قبیلہ تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علم الانصاب میں ماہر تھے اور ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لہٰذا خاندانی شرافت اور مالی خوشحالی کی بنا پر ان کے والدین نے عائشہ نام رکھا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان کی بیٹی عائشہ نام کی نسب سے بلند اقبال ٹھہریں اور ام المومنین کے مرتبہ عظیمہ پر فائز ہوئیں۔ ناظرین، جہاں تک آپ کے نکاح کی بات ہے تو روایت کے مطابق خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن تھی، لیکن واضح رہے کہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، جس کا مختصر تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال بعد ہجرت کی ہوئی۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے، بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت فرمائی، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے حوالے سے علامہ سید سلیمان ندوی یوں رقم تراز ہیں کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے
کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی، ان کی روایت کرتی تھیں، ان سے احکام مستنبط کرتی تھیں۔ لڑکپن کے کھیل کود میں کوئی آیت کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی تھیں۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ جزوی باتیں تک ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کما حقہ من و ان پہنچائی۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ کی پاک دامنی اور برت میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی اور ان سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رکھا کرتے تھے، وہاں کئی مواقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بھی بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوا۔ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ تھی۔ اور عروہ بن زبیر کا قول ہے، میں نے حرام و حلال، علم و شاعری اور طب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ناظرین، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ دنیا میں 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ اور نمبر 8، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کریم کی عالمہ تھیں، فصیح البیان اور عربی اشعار پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ آپ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مصطفیٰ خواتین میں سب سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، یعنی حضرت عائشہ مکثرین الروایا صحابیات میں سے۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 بیان کی گئی، جن میں 286 حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ مرویات کی کثرت کے لحاظ سے صحابہ کرام ان کا 6واں نمبر ہے۔ امام ظاہری جو کبائر تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ دوسری جگہ یوں رقم تراز ہے، اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ یاد رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فقہی میدان میں بھی سب سے آگے تھیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی اشکال پیدا ہوتا فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، روز قیامت جس کا حساب لیا گیا وہ گرفتار عذاب ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو کہا گیا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، جس کے اعمال میں جرح شروع ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عائشہ کے شاگرد خاص اور بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، میں نے ان سے زیادہ آیات کی شان نزول، فرائض، سنت، شعر و ادب، عرب کی تاریخ اور قبائل کا انصاف وغیرہ اور مقدمات کے فیصلوں حتیٰ کہ طب کا جاننے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور عوام میں سب سے اچھی اصابت رائے رکھنے والی تھی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ مطلقاً سبھی عورتوں میں ان سے زیادہ علم والی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ فتویٰ اور درس دیا کرتی تھی، یہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف قرآن و حدیث پر مہارت رکھتی تھیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہا کو تاریخ ادب، خطابت اور شاعری میں بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ علم طب میں بھی انہیں اچھی خاصی واقفیت حاصل تھی۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ میں نے قرآن، فرائض، فقہ، شاعری، عرب کی تاریخ اور علم الانصاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ عالم اور واقف کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی قسم کا فرمان زرقانی نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے پوچھا، آپ شاعری کرتی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح عرب کی تاریخ اور علم الانصاب میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد خاصی مہارت رکھتے تھے۔ ان علوم کی آشنائی آپ رضی اللہ عنہ کی وراثت ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کو علم طب سے کیسے واقفیت ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے۔ عرب کے طبیب آ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے وہ یاد کر لیتی تھی۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیماری کی جڑ ہے۔ فرمایا، مہمان کی خاطر زیادہ خرچ کرو کہ یہ اسراف نہیں۔ فرمایا، عبادتوں میں افضل ترین عبادت عاجزی ہے۔ فرمایا، مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر کے ساتھ کرو۔ فرمایا، آدمی کے برا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ وہ اچھا ہے۔ فرمایا، زبان کی حفاظت کرو کہ عزت اور ذلت کی یہی سزاوار ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ شر سے باز آ جاؤ۔ فرمایا، حق کا پرستار ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پرستار عزت نہیں پاتا چاہے چاند اس کی پیشانی پر نکل آئے۔ فرمایا، جب معدہ بھر جائے تو فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانائی کی صلاحیت گونگی ہو جاتی ہے۔ فرمایا، عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور 99% محنت و ریاضت سے ملتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کے حوالے سے روایت و واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنی مستلق میں پیش آنے والے واقعات کا۔ روایت بتاتے کہ اس غزوہ یعنی غزوہ بنی مستلق کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جڑے 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ اسی غزوے کے دوران کا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ غزوے سے واپسی کا اور مدینہ پہنچنے کا ہے۔ یہ دونوں واقعات اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کے گم ہونے سے متعلق ہے، اور اسی دوران منافقین نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور اسی موقع پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے، پہلی بار جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ
رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اسی سال چاند کو گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب غزوہ بنی مستلق کا دوسرا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ سے جڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہم واقعہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ آج کے مشرک اس بارے میں جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں۔ اس واقعے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ مستلق سے واپسی کے لیے کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں، انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی، میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہودج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی تاکہ عورت پردے میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھا یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ کہتے ہیں کہ صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صفوان سلمی حیرت زدہ تھے کہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظاہرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔
اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنے نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ ناظرین، امام بخاری لکھتے ہیں جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچیں، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غم زدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی تاریں ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اسے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا، اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برت فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ ناظرین روایت بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے اثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے طوفان برپا کیا یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو بلکہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صرف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے۔ اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے نعمتوں کی تکویل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لگائی جانے والی تہمت کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قرآن پاک میں نازل ہونے والی آیات کا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت کے چند واقعات سناتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ سنن ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرو۔ صحیح مسلم میں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے۔ اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے سید الطعام یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے، گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن، مسند احمد میں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش ہوتی تھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تو مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ سنن ابی داؤد میں۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ، تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی ارواح مقدسہ کے لیے خاص احصال ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا،
میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ناب فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے بچے ہوئے کھانے کو پسند فرمانا، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت درجہ خوش خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت بھرا انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیج نکال کر محبت و الفت کے بیج بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ روایت میں حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ اس طرح بھی منقول ہے، کہتے ہیں ایک بار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے اور بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جب تشریف لائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چہرے تبسم لا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ نبی کو اتنا مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا کہ عائشہ مانگو جو آج جو مانگنا ہے تو پریشان ہو گئیں کہ آج تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موڈ میں ہیں، بڑے خوش ہیں، آج مانگوں تو کیا مانگوں؟ آپ رضی اللہ عنہا سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، کچھ ایسا مانگوں کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں، اس کے لیے میں مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ عائشہ مشورہ کر لو، اگر آپ میرے یار غار ہی سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ مشورہ کر لو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی ہوئی اپنے والد محترم صدیق اکبر کے پاس آئیں تو کہا، ابا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں۔ تو کہا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور کہا، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم میرا مشورہ مانگتی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ تو کہا، کیا مانگوں؟ آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، اس راز والی باتوں میں سے جو صرف آپ اور رب کریم ہی جانتا ہے، اس میں سے صرف کوئی ایک بات ہی بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ جی ہاں پوچھ آئی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، مجھے بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے، جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، اس راز والی بات میں سے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم جانتا ہے، اس میں سے صرف کوئی ایک بات ہی بتا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے، تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔
سبحان اللہ۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار فرمائے جا رہے تھے کہ کیا بتایا آقا نے۔ عائشہ جلدی سے مجھے بتائے کہ کیا وہ خاص باتوں میں سے خاص بات کیا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد حضرت صدیق اکبر کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گے۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف لپ کے آؤ بیٹی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیا فرمایا آقا نے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، بلکہ آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ ناظرین یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واقعہ، جس میں ہر مسلمان کے لیے گہرا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ہمارا اخلاق اور رویہ اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، نہ کہ دلوں کو توڑنے والے بنیں۔ ناظرین یاد رہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ آئیے آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی بتاتے ہیں۔ روایت میں ایک واقعہ یوں منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب و غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی، بچے اور دوسرے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا جی بھر گیا ہے؟ کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے آثار ہوئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و ہیبت سے ڈر کر بھاگ رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوٹ آئیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جنوں اور انسانوں کو شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ گویا اس اعتبار سے تھا کہ وہ ایک لہو لعب کی صورت تھی اور ممکن ہے اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز بھی ہو، لیکن اس کھیل میں کوئی حرام کام ہرگز نہیں تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے دیکھتے اور کیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دکھا سکتے تھے۔ ناظرین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک اور واقعہ منقول ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ ایک غزوہ کے موقع پر سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میری عمر اس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہلکا پھلکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا کہ وہ آگے چلے جائیں، وہ سب آگے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آؤ آپس میں دوڑ لگائیں، دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، میں دبلی پتلی تھی اس لیے دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اس قسم کا واقعہ پیش آیا، میں فربا ہو گئی اور وہ واقعہ بھول گئی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تم آگے چلے جاؤ، وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آؤ دوڑ لگائیں اور دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا جواب اور بدلہ ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے اپنی ازواج کے ساتھ۔ یہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مردوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ کیا ہم بھی اپنے گھروں میں ایسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آخر میں مختصراً تذکرہ کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے ازواج مطہرات کے پاس ہی دفن کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہاں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں کوئی برتر مقام دیا جائے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کی، تو روایت بتا دے کہ رمضان المبارک میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو اس وصیت کے موت کے فوراً بعد مجھے دفن کر دینا کے مطابق انتقال کے بعد جلدی دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کے بعد جنت البقیع میں تدفین کر دی گئی۔ قاسم بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تدفین کے عمل میں شریک ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیات و سیرت کا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔